کاروان سرائے میں سب مسافروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر پشاور سرائے، اور پشاور سرائے کے ساتھ پشاور میوزیم سرائے۔ پچھلے پروگرام میں نے اپنی جو بھی کچی پکی معلومات تھی گندھارا کے حوالے سے وہ پیش کی، اور اس میوزیم کے حوالے سے مختصر تعارف کروایا۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو شائق ہوتے ہیں، ایک جنون سا ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، ٹیکنیکل ہم نہیں ہوتے۔ جو ریل اپریشیشن ہے، جس طرح آرٹ کی بھی ریل اپریشیشن جو ہے وہ کریٹیسک کر سکتے ہیں، نقاد جو ہیں وہ ادب کو پرکھ سکتے ہیں، اسی طرح یہاں جتنے بھی آرٹیکل ڈسپلے ہوئے ہیں یا تھرو آؤٹ پاکستان جتنی بھی سائٹ ہیں ہسٹوریکل، اور ان میں بیسیکلی جو بدھسٹ عہد ہے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی درخشاں عہد قدیم جو نمائندگی کر سکتا ہے اس خطے کی، وہ گندھارا ہے۔ تو خوش قسمتی سے ایسے ہی ہمارے مطلب ہے کہ یہ ذرا افسر بہت بڑے ہیں، چنانچہ بہت مصروف رہتے ہیں، تو ان کی مصروفیت میں سے ہم نے ان کو نکالا ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں آرکیالوجی کے اور میوزیم کے خیبر پختونخوا، یعنی اس کے طول و عرض میں جتنے بھی میوزیمز ہیں، میں نے تذکرہ کیا ہے کہ سوات میں بھی میوزیم ہے، اور جگہوں پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آرکیالوجی سائٹس تو مطلب بھری پڑی ہے نا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جو میں نے ایک جذباتی سا گندھارا کے اوپر پروگرام کیا تھا، جس میں تفصیل نہیں تھی، ڈیٹیل نہیں تھی، ان اشیاء کی جو خوبصورتی کی اصل پرکھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات عرض کروں، یہ یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم افسروں وغیرہ کو زیادہ اتنا کیپیبل نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں مطلب جو رائز کرتا جاتا ہے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ سب کتابیں انہوں نے لکھی، اور ان کی تھوڑی سی تفصیل میں بعد میں عرض کر دوں گا، کیونکہ کتاب لکھنا، کیونکہ میں بھی لکھنے پڑھنے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، یہ خون تھوکنے کے مترادف ہوتا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ایک طرف ہو کے۔ اب مطلب یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ افسر ہیں، یہ آرام سے افسری بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کے دوران اپنے جو سرکاری غیر سرکاری فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے کے علاوہ اس قسم کے تحقیقی کتابیں لکھنا، اور میں نے سرسری ان کو دیکھا ہے، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے پڑھوں گا۔ آئی فیل کہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں آرکیالوجسٹ پریکٹیکل ہیں، اور جو میوزیمز کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں، جنہوں نے اس موضوع کے اوپر اتنا لکھا۔ مجھے کیونکہ بہت زیادہ علم نہیں، لیکن شاید یہ پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالصمد جنہوں نے اپنے موضوع کے حوالے سے اتنا کچھ لکھا۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کاروان سرائے میں۔ تو اتنا سیریس ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کیجول۔ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے تو گندھارا کے بارے میں جو میرا پیشن تھا اس کو بیان کیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو سمپل سی بات ہے، یہ ہے کیا بھائی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اٹس اے گریٹ آنر فار می کہ میں اپنی تعریف آپ جیسے ایک عظیم اسکالر انٹلیکچوئل پاکستان کا اثاثہ ان سے سن رہا ہوں۔ بچپن گزرا ہمارا آپ کو دیکھتے ہوئے ٹی وی پہ، بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے۔ بچپن کا والا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، اتنی سفید داڑھیوں والے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ینگ ہے، آپ سے سن کے مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو اور زندگی دے۔ اور بالکل سر، گندھارا کے بارے میں بہت مسکنسیپشنز بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو صرف پتہ ہے کہ گندھارا کوئی ہے، کوئی چیز ہے۔ اصل میں گندھارا سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے جس کا نام ہے خوشبوؤں کی سرزمین۔ خوشبو کی سرزمین۔ تو یہ تقریباً آج سے 2500 سال پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، کسی پتھروں پہ ڈسکور ہوا تھا، اور یہ ایران کا ایک صوبہ تھا اس وقت۔ تو سکندر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے جب ایران کو فتح کرنے کے لیے آیا اس علاقے میں، تو وہ گندھارا یا موجودہ خیبر پختونخوا اس کو پرشین کو سبق سکھانے کے لیے وہ اس وجہ سے ادھر آیا تھا۔ تو ساتھ اپنی جتنی بھی تہذیبیں تھی، لٹریچر تھا، آرٹ تھا، وہ بھی سارے جتنے بھی انفلوئنسز تھے وہ بھی ساتھ لے آئے۔
تو بیسیکلی گندارا جو ہے وہ ایک جغرافیکل ریجن کا نام ہے, ایک علاقے کا نام ہے. اسٹرکٹ ورڈ میں اگر ہم کہیں تو اسپیسیفک خاص جو گندارا ہے وہ پشاور ویلی کو کہتے ہیں, یعنی پشاور, مردان, چرسدہ, ثوابی, اینڈ دیٹس آل. تو اس کو ریئل گندارا کہتے ہیں, لیکن عام زبان میں ہم گندارا اس کو گریٹر گندارا کے نام سے جانتے ہیں, جو ٹیکسلا تک چلا جاتا ہے, سوات تک چلا جاتا ہے, اور اوپر افغانستان تک چلا جاتا ہے, بامیان تک. جی ہاں. اچھا, بامیان کو بھی آپ گندارا میں ہی شمار کریں گے؟ گریٹر گندارا میں اس میں شمار کرتے ہیں. سمجھ لیں کہ تقریباً 90% گندارا جو ہے وہ موجودہ خیبر پختونخوا میں ہے, بقایا جو ہے کچھ ٹیکسلا میں ہے اور زیادہ تر پھر افغانستان میں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک جغرافیکل لوکیشن تھی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینشنٹ نیم آف خیبر پختونخوا, یا اس علاقے کا نام گندارا تھا. تو اس میں مختلف تہذیبیں آئی, مختلف کلچرز یہاں پہ. اچھا, گندارا کیا صرف بدھزم کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے یا کسی اور ریلیجن کے ساتھ؟ یہ بہت زبردست کویشچن آپ نے پوچھا. اکثر لوگ جب گندارا کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ گندارا صرف بدھزم ہے. وہ ایکچولی گندارا ایک چھوٹا, بدھزم جو ہے گندارا کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن اٹس ناٹ بدھزم. یہاں پہ 7 سے 8 ڈفرینٹ مذاہب یہاں پہ ڈیولپ ہوئے, ایمرج ہوئے. جو میری کتاب کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ ہندوازم آف ایمرجنس آف ہندوازم ان گندارا. تو موجودہ انڈیا کے ساتھ ہندوازم کی ابتدا کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس علاقے سے آج سے 2000 سال پہلے شروع ہوا. الیگزینڈر کے بعد جو لوگ آئے تھے, یا پرشین, سیتین آئے تھے, مختلف کوشان کے اپنے جو ریلیجنس تھے, وہ بدھزم, وہ کچھ مکس کر کے ایک چیز بن گئی جس کو بعد میں ہندوازم کا نام دیا گیا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک تھیوری چلی آ رہی کہ ہندوازم کی ابتدا خاص طور پہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ پنجاب سے اور ان علاقوں میں لکھی گئیں. جی, ویداس جو ہے. بلکہ میں یہاں پہ آپ کے گیا ہوں گور گٹھڑی, تو گور گٹھڑی میں بھی تہذیب کی مطلب 3000 سال پرانی جی نیچے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کورو یا پانڈو جو تھے بالکل مہابھارت میں جن کی جنگ ہوئی تھی, ان کے کچھ تالاب تھے یا یادگار تھی. چنانچہ ڈیفینیٹلی ہندوازم کی ایک بیسک جو ابتدا ہے وہ اسی خطے سے ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. مہابھارتا کی آپ ذکر کریں, پانڈوس کا بالکل تالاب کی جگہ بھی پشاور جی ٹی روڈ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ریگ ویداس ہے, آرینس کی جو, وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو انڈائریکٹلی ریور سوات کا ذکر ہے, اس علاقے کا ذکر ان ماؤنٹینس, اس کا مطلب ادھر ہی لکھی گئی تھی, لکھی ادھر ہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں بدقسمتی سے. بلکہ مجید شیخ صاحب کا خیال ہے کہ سیتا بھی جو تھی وہ وہاں پہ دریائے راوی کے کنارے کسی جوگی کی کٹیا میں اس نے پناہ لی تھی. بالکل ہو سکتا ہے. اور گندارا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ارلی فارم آف ہندوازم بتاتی ہے. سیتا کی شیوا گاڈ ہو گیا, وشنو ہو گیا, جو ارلی امیج آپ کو نظر آئے گی یا اس کا اسکلپچر یا اس کی شکل نظر آئے گی, وہ آپ کو سٹارٹ گندارا سے ہی نظر آئے گی. ادھر ہی تھی وہ, انفلوئنس تھی مختلف چیزوں سے, اس کتاب میں ڈیٹیل سے ذکر ہے. لیکن اٹ واز اے میلٹنگ پارٹ آف کلچر. گندار جس طرح آج ایک میلٹنگ پارٹ ہے کلچر, یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو ریسٹ آف پاکستان سے یا افغانستان سے یہ جگہ مختلف ہے. لوگوں کے تہوار ڈفرینٹ ہیں, کھانا پینا ڈفرینٹ ہے, شکل ڈفرینٹ ہے, عادت ڈفرینٹ ہے, کھانے پینے کی چیزیں مختلف ہیں. اٹس اے مکسر, اٹس اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو جتنے بھی حملہ آور آئے ہیں یا جتنے بھی انویڈرس تجارت کے لیے لوگ آئے ہیں یا مذہبی سیر کے لیے آئے ہیں, تو دے ہیو ٹو کراس پشاور یا ریجن یا گندارا سے کراس کریں گے. یا اگر افغانستان سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اگر انہیں پنجاب جانا ہے, موجودہ انڈیا پنجاب یا پلین ایریا جانا ہے, تو اگر آپ اٹک کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آگے حملہ کرنا یا اٹیک کرنا. گندارا سویلائزیشن کتنے 100 سال تک یہ موجود رہی؟ جس طرح میں نے ذکر کیا, علاقے کا نام آج سے فکس 2500 سال پہلے پرشین انسکرپشن میں ملا, لیکن جو گندارا سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں تقریباً 2000 سال ان اسٹرکٹ ورڈز 2000 سال پیشتر آغاز ہوا. ایگزیکٹلی آغاز ہوا. اور اس کا اختتام جو زوال ہے جی وہ کب ہوا؟ وہ تقریباً آج سے 800 سال پہلے, 800-900 سال پہلے. اس کا مطلب آلموسٹ فار 1000 ایئرس. یہ اٹ واز اے سینٹر آف ملٹی کلچرلزم. صرف بدھزم نہیں, مختلف 6 سے 7 مذاہب میں, یونانی, گریک, رومن, کوشان,
یہ سارے جتنے بھی آپ اسکلپچر یا اسٹوپا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر کشان کے ٹائم میں اسٹیبلشڈ ہوئے. مزے کی بات یہ کشان خود جو تھے وہ بدھسٹ نہیں تھے, ان کے اپنے 48 گاڈس تھے, اور وہ کشانز کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ بھی بدھسٹ تھے. نہیں, کچھ لیٹر کچھ کنورٹ ہوئے تھے بادشاہ, لیکن وہ پیٹرونیج کرتے تھے. مزے کی بات یہ تھی وہ سکسیزفل اس علاقے میں 400 سال انہوں نے حکومت کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کو نہیں چھیڑا, یہاں پہ لوکل جو لوگ کے مذہب تھے ان کو نہیں چھیڑا, بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا, اسٹوپاز بنوائے, مونسٹریز کمیشن کیا, آرٹ کو بہت ساری کام کروائے. خود ان کا اپنا مذہب تھا. تو دیٹس وائی آئی تھنک ان کا اکنامیکل سکسیس سٹوری جو ہے, ان کی جو ایڈمنسٹریٹو ہے, پولیٹیکلی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ کامیاب. اچھا, ان کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ چائنیز بارڈر سے شروع ہوتی تھی وہ, افغانستان, موجودہ پاکستان, انڈیا, پاٹلی پترا, ادھر تک جاتی تھی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ بھائی چندر گپت موریہ کی جو سلطنت تھی وہ سب سے بڑی تھی تاریخ میں. جی کیا یہ درست؟ بالکل. موریئنز جو تھے وہ کشان سے بہت پہلے آئے تھے. یعنی چندر گپت موریہ کی آپ بات کریں تو مشہور کنگ جو ہے اشوکا, ان کا دادا تھا جو بدھسٹ ہوا. بالکل. تو اچھا, مجھے بھول جائے گی, میں ایک مخبوط الحواس کو بوڑھا ہوں, 85 برس عمر ہوگی, ہمیشہ سے میرے ذہن میں ایک یہ سوال آیا. ایک تو یہی کہ کئی لوگ اس کا ڈائریکٹ یونان سے ہی تعلق جوڑتے ہیں کہ جی یہ سارا یونانی انفلوئنس, اور اس میں شاید کسی حد تک صداقت ہو, کیونکہ یہاں کا بدھا جو ہے وہ میرے پاس کچھ ایسے نمونے ہیں جن میں وہ بالکل اپالو کی شکل کا ہے اور مضبوط, مطلب جس طرح باڈی بلڈر ہے نا, جس طرح یعنی اپالو کی شکل کا ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور نمبر 2, میرا خیال وہ میں بعد میں پوچھوں گا, پہلے مجھے آپ یہ بتائیے. یہ اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. شروع میں جب انگریز آئے یا فرینچ آئے آج سے 100 سال پہلے, گندھارا انہوں نے ڈسکور کیا, ریسرچ کی, تو انہوں نے یہی تھیوری پیش کی کہ یہ گریک چیز ہم نے کاپی کی یہاں پہ. لیکن بعد میں جتنے بھی ریسرچ ابھی جو ہم نے لیٹسٹ کھدائیاں کی ہے اس سے ہمیں بہت سارے ایسے چیزیں ملی ہیں کہ ایسٹ سے یہاں سے چیزیں انہوں نے ویسٹ کاپی کی ہے. اٹس ادر وے اراؤنڈ. اچھا, مثلا ایگزیکٹلی جو آپ نے اپولو کی ذکر کیا, گریک کا ذکر کیا, لیکن میں آپ کو ادھر ہندو گاڈز بھی دکھاتا ہوں, اسکندا, کارتکیہ, شیوا, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی موجود ہیں. ہاں, یونانوں کا یہ رول ہے کہ یہ جو خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو شکل میں, بدھ بنانے کی شکل میں جو کانسیپٹ ہے وہ یونانی ساتھ لے کے آئے, کیونکہ ان کے ادھر گاڈ تھے تو وہ اس کو کارو کرتے تھے کسی میڈیا میں, تو وہ اپنے ساتھ کاریگر یا اس طرح لوگ لے کے آئے. تو ادھر ہم جو لوگ تھے اس علاقے کے, انہوں نے بھی یہ چیز کاپی شروع کر دی کہ ہمارا بھی خدا ہونا چاہیے, دکھنا چاہیے. تو وہ چیز پھر مکس ہوتی جس طرح بھی آپ ہندوز شروع میں دیکھتے تھے کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں. وہ ایک اسکلپچر درگا کا کھڑا ہے یہاں پہ, 4 ہاتھ ہیں مختلف ہاتھوں میں. اس کا بیسک کنسیپٹ یہی تھا کہ اس کمرے میں اگر ہم 4 لوگ موجود ہیں, ایک لوکل ریلیجن فالو کرتا ہے یعنی ہندوازم فالو کرتا ہے, ایک بدھسٹ ہے, ایک گریک ہے, ایک رومن ہے, تو اس کے 4 ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ میں اس کی گریک, رومن, ہندو ایک ہی چیز کھڑی ہے. تو اگر ایک اسکلپچر کو, ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم چاروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, لڑائی ختم ہو گئی. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ میری بڑی ابتدائی معلومات ہیں ان چیزوں کے بارے میں. میرے لیے اٹ از اے نیوز کہ درگا جو ہے جی وہ یہ کہہ لیجیے کہ ایک سیکولر نقطۂ نظر پیش کرتی. مختلف تھیوریز ہیں. شروع میں ہندوازم کی ایک امپورٹنٹ بات یا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اسٹرکٹ ورڈز میں کہوں کہ اٹ کین ناٹ بی کال ریلیجن. اٹ از بیسیکلی وے آف لائف. وے آف لائف, کلچر, وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج سے 2000 سال پہلے ہندوازم آپ دیکھ لیں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ون. گائے بھی کھاتے تھے. ماڈرن آپ دیکھ لیں تو وہ سچن ٹنڈولکر کو بھی پوجا کرتے ہیں, امیتابھ بچن کی بھی کرتے ہیں, تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہے, اس طرح چیزیں. آپ نے یہ تذکرہ کیا, مجھے یاد ہے میرے ایک ہندوستانی دوست تھے, بہت بڑے جرنلسٹ, کووڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کا. تو ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, کیونکہ ایک سائیں بابا ہیں جو جس کی بہت پرستش ہوتی, مسلمان تھے جی, اور رام مندر جو ہے وہاں پہ اتنے لوگ نہیں جاتے دلی میں جتنے سائیں بابا مندر میں جاتے, صحیح, اور اسی طرح اور چیزیں. تو میں نے پوچھا کہ یار یہ عجیب و غریب آپ کا ریلیجن ہے, ہمیں تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, یہ ہم دوسرے بندے کو آپ خدا مان لیتے ہو یا بڑا مان لیتے, یہ کیا ہے؟ کہنے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی بندہ اچھا لگے نا, اور وہ ایک خاص لیول پہ ایک معیار کا ہو, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب کا ہے,
ہم اسے اڈاپٹ کر لیں. بالکل. چنانچہ سائیں بابا از ورشپڈ یس. بائی ملینز آف ہندوز. ایسا ہی ہے. بالکل. اور ان کا عرس ہوتا ہے وہاں کہیں مہاراشٹر وغیرہ میں, وہاں پہ 10-10 لاکھ بندے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ سب کو, اور میرا خیال ہے کہ بدھزم کا زوال بھی اسی طرح ہی ہوا, سنا ہے ایسا ہی ہے. کہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ شروع کر دیتے ہیں. بالکل. چنانچہ اسلام کا یہ واحد مذہب ہے میرا خیال ہے جی. کہ جو ابھی تک جی. یعنی اس کی جو آن سلاٹ ہے, فکس اس کے رولز ہیں, قرآن میں ذکر ہے, ان میں وہ کچھ کر نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, فکس ہے. دوسرا سوال جو میرے ذہن میں تھا بہت عرصے کہ بدھا کی پوری لائف اتنا رچ کلچر فار تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز, وہ اس میں مختلف ایسے اسکلپچر ہیں جہاں پہ ہمارے ہاں بھی ایسی سائٹس ہیں کہ یہاں بدھا نے ایک شیر کے ساتھ کیا, یا یہ ایک ہاتھی کو مدعی کیا, یا فلاں جو مختلف میریکلز ہیں ان کی سائٹس بھی بتائی جاتی ہیں. کیا بدھا جو ہے ہسٹوریکلی یہ پروو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس خطے میں بھی آئے؟ نہیں, وہ انڈیا اور نیپال کا جو بارڈر ہے لمبینی گارڈن, اس علاقے سے باہر گئی نہیں. پوری لائف 60 اور 65 سال جو ان کی عمر تھی اسی علاقے میں رہے, اس سے باہر نہیں گئے. مطلب موجودہ نیپال جو ہے اسی میں وہ پیدا ہوئے, اسی میں ان کی وفات ہوئی, اس سے باہر نہیں گئے. اسپریچولی تھیوری ہے کتابوں میں, بدھسٹ ستراز میں ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ سوات آئے تھے. کس کی تھیوری ہے؟ بدھسٹ اسکرپچرز میں ہے, بدھسٹ پرانی کتابوں میں ہے, اور بدھسٹ کا ماننا ہے پرانی کتابوں میں کہ بدھا اسپریچولی جو تھا وہ سوات ایک زمانے میں آیا تھا. سوات میں ایک سیلاب آیا تھا, پانی اس طرح سیلاب آتا ہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, بہت سارے لوگ مر گئے تھے, تو وہ اسپریچولی آئے اور انہوں نے وہاں پہ لینڈ کیا. اور آپ نے سوات میوزیم میں دیکھا ہو کہ فٹ پرنٹ ہیں بدھا کے, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا اور اس کو سوراخ کو بند کیا. میں نے بہت جگہ وہ فٹ پرنٹس دیکھیں. جی. گندارا کی زیادہ تر سوات میں آپ نے دیکھے ہوں گے. بالکل. یہ فٹ پرنٹس بن کیسے جاتے ہیں؟ کیونکہ پنجا صاحب بھی ہے اور بھی ہے. نہیں, یہ تو ہیومن میڈ کارونگ ہے, انسان نے بنائے ہیں. اچھا, وہ کارونگ ہے. جی جی, وہ کارونگ. یہ تو نہیں ہے کہ خاص پتھر ہے جس کے اوپر پاؤں رکھیں تو وہ نہیں, وہ کارونگ ہے, ہیومن میڈ ہے, وہ کارونگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ پرابلی ہی نیور کیم ہے. ہی نیور کیم. تو پھر ان کی زندگی کی یہ جو ڈپکشن ہے جی, یہ کیا میتھیکل ہے؟ نہیں, یہ بھی مزے کی بات ہے. یہ ان کی وفات کے 400 سال بعد یہ کنسیپٹ شروع ہوا. ان کے وقت میں ہینایانا بدھزم تھا زیادہ تر, جس میں یہ بت وغیرہ اس طرح کی بنانے کی پرمیشن نہیں تھی, یا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. بالکل. 400 سال بعد پھر جو موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا سے ایک نیا سیکٹ نکلا, مہایانا, جو بہت مشہور ہے دنیا میں. اس میں یہ ہوا کہ جی بدھا کی جو شکل ہے, صورت ہے, یا ان کے جو فرمودات ہیں, یا ان کی لائف ہے, یا لائف سے پہلے جو سٹوریز ہیں, جتکا سٹوریز کہتے ہیں, پری برتھ سٹوریز, ان کو ڈپکٹ کیا جائے. تو یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ دیز آر ناٹ جسٹ میتھیکل, یا دس ناٹ جسٹ پیس آف آرٹ. یہ تقریباً مونیسٹری اسٹوپا میں 200 سال 300 سال لگی تھی. دی ور پراپرلی ورشپڈ. تو بدھسٹ کے لیے, ہمارے لیے تو آرٹ پیس ہو سکتی, لیکن بدھسٹ کے لیے بہت ایک سیکرٹ یہ آبجیکٹس ہیں. اچھا, یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا یہاں پہ آنا ایک متھ ہے. جی. تو متھس میں بھی ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے ریالٹی کی, جہاں سے وہ متھ کریٹ ہوتی. مطلب ہینرک سلمن تھا, وہ جو جرمن تھا, اس کے ذہن میں تھا کہ ٹرائے کا شہر کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ پیپل سیڈ کہ نہیں, یہ تو ہومر میں آتا ہے اور یہ تو میتھیکل ہے. اینڈ فائنلی ڈسکورڈ اٹ ان ٹرکی. تو اسی طرح ہی مثلاً مامون ایک فرقہ ہے کرسچنس کا, میں ملا ہوا ہوں ان کو. ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے بعد ساؤتھ امریکہ میں پھر دوبارہ ان کا ظہور ہوا. اچھا. اور ان کی مارمن بائبل ہے پوری, جو ان کے مطابق وہاں لکھی گئی, اور وہ دونوں بائبلز کو مانتے ہیں. چنانچہ ریلیجن میں جو متھ ہے وہ شامل ہوتی. اور ہمیں ذرا سا پرکھنا یہ چاہیے کہ ایکچولی جب ہم اس قسم کے بلیف کے اوپر کوئی کویشچن نہیں ہو سکتا. بلیف از اے بلیف. چنانچہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں یہ درج ہے کہ مہاتما بدھ یہاں تشریف لائے, جی, تو عین ممکن ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ یہاں پہ آئے. ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں, یا یہ کہ
مطلب کہ کوئی فاصلہ بہت زیادہ ہے. یا میتھیکلی آئے ہوں. ہاں میتھیکلی مطلب کہ وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے نا جو ہماری پہنچ سے باہر ہے. ممکن ہے ایسا، لیکن اس کے ایسے کوئی فزیکل آثار یا اس طرح کی چیزیں آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملی. ہمارے لیے میتھس ہو سکتی ہیں، لیکن جو بلیورز ہیں ان کے لیے ریالٹی ہے اور پکا یقین. یہاں پہ جو کورینز آتے ہیں، جاپنیز، کمبوڈینز، جی دے بلیو کہ بدھا واز ہیئر. بالکل، دے اسٹرانگلی بلیو. جس طرح ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے خیبر پختونخوا گندارا کا علاقہ خانہ کعبہ جیسی اہمیت رکھتا ہے. یہاں پہ لوگ شروع ہو گئے تھینکس ٹو سیکیورٹی سچویشن، ابھی اچھی ہو گئی ہے. کل بھی تقریباً 5-6 کے قریب بدھسٹ منکس آئے تھے. اچھا. اور سوات میں، مردان میں اور اس علاقے میں وزٹ کر کے گئے، جو تھائی لینڈ سے تھے، سری لنکا سے تھے، مختلف جگہوں سے تھے. ان سے میں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں اپنے مونیسٹریز میں گندارا کا ذکر سنا تھا، لیکن وی تھاٹ کہ میتھیکل لینڈ اچھا ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے بدقسمتی یہ کہ پروموٹ نہیں ہوا، اتنا زیادہ نہیں پتہ. لیکن ابھی ریالٹی میں ہم نے آ کے دیکھے، چیزیں دیکھی ہیں، فیل کیے، ٹچ کیے ہیں. دے ور ہیپی کہ ابھی تک بینگ اے مسلم کنٹری یہاں پہ اسٹوپاز موجود ہیں، میوزیمز موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، میتھک چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ریالٹی ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو سرسری تذکرہ پڑھا ہے کہ مثلا لاہور میوزیم از نون فار فاسٹنگ بدھا، اور میں تذکرہ کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں کہ ٹیکنیکلی یہاں جو پیسز ہیں فاسٹنگ کے وہ زیادہ سپیریئر ہیں. ایک اور چیز جو ممتاز کرتی ہے پشاور میوزیم کو، وہ کنشک کی ایک صندوقچی کہہ لیں یا کیسکٹ کہہ لیں، وہ ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا ریپلیکا ہے، اوریجنل اسٹیٹ بینک میں پڑا اچھا ہوا. یہ آپ نے ظاہر ہے کہ تبھی آپ نے یہاں رکھی ہے کیونکہ ریپلیکا ہے، ورنہ میری نیت خراب ہو سکتی تھی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، مطلب یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ تو مہاتما بدھ ہے. میں سر آپ کے پہلے کویشچن کا جواب دے تو فاسٹنگ بدھا سے آپ نے شروع کیا. لاہور میں بھی جو فاسٹنگ بدھا ہے وہ مردان سے نکلا ہے، گندارا سے، یہاں سے گیا. اور جو ہمارے پاس پشاور میوزیم میں پڑا ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ آرٹسٹکلی زیادہ ایڈوانس ہے لاہور سے، لیکن بدقسمتی سے 3 پیسز میں ٹوٹا ہوا. پشاور میوزیم کی اہمیت ضرور آپ نے بیان کی ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے گندارا آرٹ کا. وی ہیو مور دین 40,000 آبجیکٹس ہماری کلیکشن میں، لیکن سب ڈسپلے نہیں ہوئے. ڈسپلے پہ صرف 1,000 ہے سر. کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہم ایک پروونشل میوزیم جا رہے ہیں پشاور میں، جس میں یہ میوزیم ڈیڈیکیٹ ہوگا صرف گندارا کے لیے، اور باقی جو پروونشل میوزیم ہوگا اس میں باقی صوبے کے آثار قدیمہ کی چیزیں ہوں گی. پشاور میوزیم یہ بلڈنگ جو ہے اٹ سیلف از اے مونومنٹ. یہ پہلے ڈانس کلب تھا انگریز زمانے میں. بالکل پیچھے گورنر ہاؤس تھا. تو یہ آپ ووڈن فلور دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ڈانس پرپس کے لیے ایوننگ میں یوز ہوتا تھا. بال روم. جی بالکل. پھر اچھا یہ کیا ہے سر؟ اس کو ریلیک کاسکٹ کہتے ہیں. کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس؟ اسٹوپا جو ہے، اسٹوپا بنتا ہی اسی کی وجہ سے ہے. اسٹوپا اصل میں اس میں رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جی ان کا جو کوئی بڑا پریسٹ ہوتا ہے یا مانک ہوتا ہے، ان وفات ہوتا ہے، یا مثال کے طور بدھا جو تھا، ان کو جلانے کے بعد جو ان کی باقیات ہوتے ہیں، ایشز یا دان بن جاتے ہیں، یا وہ اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور اس کے اراؤنڈ وہ ایک اسٹوپا، ایک عمارت کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ تو ریپلیکا ہے، اوریجنل نہیں ہے. یہ تقریباً کنشک کا. اس پہ انسکرپشن بھی اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو خروشتی اسکرپٹ میں، سنسکرت زبان میں اس پہ لکھائی ہوئی، جس میں پشاور کا ذکر بھی ہے. کنشک پورا لکھا ہوا ہے، پشاور کا پہلا نام. کتنی پرانی ہوگی یہ کنشک کا جو تھا 127 AD میں، تو تقریباً 1800 سال 1900 سال پرانا یہ. اچھا ویسے جو آپ نے کہا کہ اس میں راکھ رکھی جاتی تھی بزرگوں کی، تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ بدھا کی راکھ بھی جو ہے وہ تقسیم ہوئی، اور پھر ہاتھیوں پہ سوار ہرکارے گئے، اور سلطنت کے مختلف حصوں میں ان کو بانٹا گیا، اور وہاں پہ اسٹوپاز تعمیر کیے گئے. یہاں ہمارے جو ٹیکسلے میں ہے، دھرما راجی کا ہے شاید، اس کے بارے میں بھی یہ افواہ ہے کہ وہاں پہ بدھا کی راکھ تھی. بالکل صحیح بات ہے جی. تو یہاں پہ اور جتنے بھی اسٹوپاز ہیں، کیا وہ سب بدھا کی راکھ ہوتی تھی یا ان کے بزرگوں کی ہوتی؟ زیادہ تر ان کی بزرگوں کی تھی. بدھا کی وفات کے بعد ان کو جب جلا کے دفنایا گیا ایک جگہ پہ، پھر ان کی وفات کے 200 سال بعد جب اشوکا بادشاہ بنا اور وہ کنورٹ ہوا، تو اس نے دوبارہ وہ کھولا. اچھا. ایشز کو
84,000 84,000 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے سلطنت کے جتنے بھی علاقے تھے تو اس میں تقسیم کیا. اچھا یہ نہیں بدھا کی ڈیتھ کے 200 سال بعد یہ سلسلہ راکھ والا؟ ہمارا خیال تھا کہ امیجیٹلی. نہیں امیجیٹلی نہیں تھا. یہ پشاور میوزیم میں سٹوریز آپ سٹون میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ راک ریلیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ سین بھی ہے پراپر. تو 84,000 جو اسٹوپاس تھے اس سے بنے, تو اس میں موجودہ سوات دھرمارا جی کا اس علاقے میں جو بڑے اور راؤنڈ گولز قسم کے اسٹوپے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ان 84,000 اسٹوپوں میں سے ہے. اچھا دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ فیک ظاہر ہے, وی کال اٹ ریپلیکا. جی ریپلیکا ریپلیکا کہہ لیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہاں پہ ریپلیکا رکھنے کی اور اس کی اوریجنل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ؟ یہ آج سے 60-70 سال پہلے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کے اندر جو ایشز تھے اوریجنل حکومت پاکستان نے وہ برما کو گفٹ کی. اچھا وہ کسی بزرگ کے تھے؟ جی جی بدھا کے نہیں تھے؟ وہ بھی کنٹروورشل ہے کہ بدھا کی برما کو گفٹ کی گئی تھی. اور یہ ریلیک کاسکٹ آج سے تقریباً 30 سے 40 سال پہلے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں اور یہ بہت ہی نایاب چیز ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کے 20 اینٹیکس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے ٹاپ کلاس, تو یہ اور 2-3 اور چیزیں حکومت نے ڈیسائیڈ کہ وہ اسٹیٹ بینک کے لاکر میں رکھے. تو اس کے پھر 2-3 ریپلیکاز بنائے گئے ہیں. ایک پشاور میوزیم میں پڑا ہوا ہے یہ ریپلیکا, اور ایک میرے خیال سے لندن میں کسی میوزیم میں. اچھا یہ دیکھی نہیں جا سکتی اوریجنل؟ بالکل دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور جو گندھارا سے متعلق تو نہیں ہے لیکن آپ آرکیالوجی کے ماہر ہیں, ایک تو تھوڑی سی کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ جیسے بندے کے ساتھ تو 13 مختلف پروگرام ہونے چاہیے 13 مختلف سبجیکٹس کے, کہ چونکہ مجھے ناردرن ایریا میں دلچسپی ہے تو وہاں پتن میں ایک بوڑھی چرواہی تھی تو اس کو ایک ہار ملا تھا بہت سارے اسکوائر قسم کے سونے کا, اور وہ اس نے 2-4 من کے بیچ دیے. بعد میں ان کو تحویل میں لے لیا گیا, مائی کو حج کروایا گیا, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہاں ٹریجری میں پڑے. بالکل آپ کی بات سر صحیح ہے. یہ پٹن کا علاقہ ہے کوہستان میں, وہاں سے ایک مائی کو ملی تھی یہ چیزیں. اچھا اس کی کوئی آپ اس کا ریپلیکا نہیں رکھ سکتے؟ ہم ابھی پلان بنا رہے ہیں کہ اوریجنل جو ہے اس میوزیم کی پورے ہم شوکیسز چینج کر رہے ہیں. چائنیز ابھی بھی پشاور میں ہیں تو ان کے لیے اسپیشل ہم شوکیس بنا رہے ہیں, تو اوریجنل ہم لے کے آ رہے ہیں وہ. اور یہ جو ریلیک کاسکٹ آپ کے سامنے پڑا ہے وہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ پشاور آئیں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں کیونکہ میری شدید خواہش ہے کہ اچھا کچھ یہ فرمائیں کہ اس کے بارے میں طے ہوا ہے کہ وہ کتنا پرانا ہے اور کسی مہاراجے کے گلے میں تھا یا کسی جو بت ہے اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا ہار؟ یہ اس پہ بالکل جی جس طرح میں نے بتایا پٹن کا علاقہ کوہستان میں وہاں سے ملا تھا, اور پھر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ سونے کا ہے بہت ایکسپینسو, کچھ راستے میں انہوں نے مائی نہیں ہے کہ لوگوں نے بیچ دیے تھے, جو بچ گئے تھے وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کیے اور ابھی وہ بھی اسٹیٹ بینک میں اسٹور میں پراپر لاکر میں پڑے. وہ کون پہن تھا؟ سیتین پیریڈ کے, اس کے سیتین جو پیریڈ ہے تو آج سے تقریباً 2100-2200 سال پہلے. اچھا کیونکہ اس پہ جو آرٹ آپ نظر آ رہا ہے وہ سیتین پیریڈ کا ہے. لیکن ان علاقوں میں پتن وغیرہ میں ان کی سلطنت تھی؟ بالکل تھی. موجودہ خیبر پختونخوا یا گندھارا میں آپ کو سیتین بہت سارے نہیں, مطلب خاص طور پر بڑے ڈیسولیٹ علاقے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیا وہاں پہ کوئی شہنشاہ یا بادشاہ تھے؟ یہ لگتا ہے کہ یہ تہذیب تھی پوری. یہ لگتا ہے کہ مطلب وہاں پہ کوئی پراپر آرکیولوجیکل سائٹ نہیں تھی جہاں سے ملا تھا. نہیں اسے ویسے ہی مل گیا. تو راستے میں شاید کوئی جا رہا تھا, کوئی کافی. بلکہ آپ نے بیمالا میں جو ساری آرکیولوجی کی پورا پروسیس آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, تو وہاں بھی وہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ جس میں سونے کا ایک چنک پڑا ہو, اور امیجیٹلی اس کو دیکھ کے, اور وہ بھی ہزاروں سال پرانا ہے, مجھے وہی پتن کا ہار یاد آ گیا. آئی واز فیسینیٹڈ جب میں نے سنا کہ بھئی وہ ہے لیٹا ہوا بدھا ہے. کیا اس کو کہتے ہیں سلیپنگ بدھا کہتے ہیں کیا؟ اس کو سلیپنگ بدھا بھی کہتے ہیں, مہا پری نروانا سین بھی کہتے ہیں, لیکن سلیپنگ بدھا آسان الفاظ میں. اچھا میں نے اس قسم کے بدھا بہت دیکھے ہیں, اوریجنل تو نہیں تھے. مثلا کمبوڈیا میں, لاؤس میں بہت بڑے بڑے بدھا جو ہیں وہ نیچے ہاتھ رکھ کے تو سوئے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جاگ رہے ہیں. تو جب میں نے یہ پڑھا کہ یہاں ہمارے بیمالا سائٹ پہ ایک بدھا ڈسکور ہوا ہے
کیونکہ مجھے بامیان کے بدھاز کا بہت افسوس ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی کیونکہ اس کو بہت بڑا تھا اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈسکور کیا, تو وہ کہاں ہے, آپ نے کس طرح ڈسکور کیا, ان شارٹ اگر بتا. یہ سر 2012-13 میں, اس وقت میں ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, تو ہم نے ایک آرکیولوجیکل ایکسکیویشن سٹارٹ کی. پھر 2015 تک ہم نے کھدائی سٹارٹ کی, ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی بھی انوالو ہوا اس میں, اس کی پراپر نہیں کیوں کی, مطلب بیمالا کے بارے میں آپ کو بتایا گیا, وہاں کچھ چیزیں نکلتی تھیں, ڈھیری تھی, کیا تھی؟ نہیں سر, 1931 میں سر جان مارشل جو تھے انہوں نے آلریڈی بمالا کو ڈسکور کیا ہوا تھا. اچھا, یہ جان مارشل نے تقریباً سبھی کو, اسے ایک ہی بندے نے ڈسکور کر دیا, جہاں دیکھیں جان مارشل آئے, زیادہ تر کنٹریبیوشن ان کی ہے. بالکل بہت. تو انہوں نے 1931 میں بمالا کو ڈسکور کیا. ابتدائی کچھ آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کی, جو ابھی ٹیکسلا میوزیم میں سامان پڑا ہے, اگر آپ نے وہ گلیز ٹائلز وغیرہ دیکھے ہیں وہ بمالا سے ملے. تو میں اکثر جاتا تھا بمالا. اٹس اے بیوٹیفل سائٹ, سیرین ایریا ہے, ایک سکون آپ کو ملتا ہے. تو اسٹوپا کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دیوار, سکون آپ کو ملتا ہے, آپ نوجوانی میں ہی بدھ بھکشو ہونا چاہتے ہیں. یہ ایٹماسفیئر اس میوزیم کا ہے یا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنے بھی انٹرنیشنل بدھسٹ مانکس, چیف مانکس کو میں لے کے گئے ہوں, ان کے بھی یہی الفاظ ہے کہ ہم بدھسٹ ہیں, لیکن جو سکون بمالا میں ہمیں اسپریچول چیزیں ملتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی. تو اکثر لوگ, یعنی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, ابھی بھی اثر ہے. اور بدقسمتی سے وہ بمالا جب ڈسکور ہوا تو بہت سارے وہاں پہ ریپڈ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی. کسی نے روڈ اور فارم ہاؤسز, اس پہ تھوڑی بہت ہم نے پابندیاں بھی لگا دی کیونکہ اس کی سیرینٹی خراب نہ ہو. یہ کب تک وہ جو لائنگ بدھا ہے یہ کب تک تیار ہو جائے گا یا یہ سر جب ہم نے ڈسکور کیا تو اس کا نیچے والا حصہ جو تھا اس طرح لیٹا ہوا تھا, تو اس کا یہ ہاتھ اور پیر جو تھے وہ صرف پورے تھے, اور باڈی, آدھی باڈی جو ہے جس کے کپڑوں کے فولڈز وغیرہ وہ تھے, اور اوپر والا مسنگ تھا. یہ وہاں پر موجود ہے, اس وقت ابھی بھی موجود ہے. تو ابھی اس کی ریسٹوریشن کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان میں, تو اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا, ایسا نہ ہو کہ مزید خراب ہو جائے اس طرح. تو اچھا, بیمالا کے اوپر آپ کی پوری تھیسس ہے جی, جو آپ نے ڈسکور کیا, یہ آپ کی کتابیں, اب تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں مل سکتا. ہندوازم ان گندھارا, یہ بہت بڑی ہمارے لیے, عام لوگوں کے لیے ایک ڈسکوری ہے. اور اس کے بعد یہ تھیسز ہے بھمالا کا, اور اس میں نہایت ہی فیسینیٹنگ ساری ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ میری کہتے ہیں نا موج ہو گئی. آپ نے ماشاءاللہ لکھا بھی پتہ نہیں کب آپ کو اتنا ٹائم مل گیا. ٹیم ہے, لوگ اچھے ہیں میرے پاس, یہ جو کھڑے ہیں ثاقب ہاں, صاحب. لیکن آپ نے آرگنائز تو کرنا ہے نا, لکھنا ہے, اس کے پروف دیکھنے ہیں, سارا کچھ. میں جانتا ہوں کہ کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں. تقریباً 2 سال لگے ہیں کتاب پہ. ہاں بالکل. املوک دارا, یہ میں بھی گیا تھا, اس کو میں نے اسٹوپوں کا شہر کہا تھا, کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. ابھی سر آپ جائیں تو آپ شاید بہت پہلے گئے ہوں گے, تو ابھی ہے, کھدائی بھی کی ہے, اس میں رپورٹ میں بھی سب کچھ دکھایا کہ یہ والی کتاب ابو صاحب چینا, عباس صاحب چینا ایک. اچھا, اس کا مطلب کچھ پتہ ہے؟ عباس صاحب از اے لوکل سینٹ وہاں پہ, اور چینا پشتو میں اسٹریم کو کہتے ہیں, چشمے کو کہتے ہیں, تو اس علاقے کا نام ہے. میں نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس علاقے میں گیا, اتنے ڈھیر سارے اسٹوپا, اور ایک وال جو تھی پورا ہال اوریجنلی قائم. ایک قبرستان میں میں گیا, وہاں پہ ایک بالکل مسمار ہوتا اسٹوپا تھا, جس کے بارے میں بہت کم لوگوں, اس گرد قبرستان ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ایک دیوار بھی. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اگر ٹورزم کی وہی جو ہم بار بار کہتے ہیں پروموشن وغیرہ, تو وہ حالات ٹھیک ہوں تو کہ بھئی اگر آپ ہیلی کاپٹر سروس جو سیدھی اس علاقے میں اترے, جی, اور وہاں پہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایسی ہسٹوریکل سائٹس پہ وہ ڈنر وغیرہ ارینج کرتے ہیں بہت مہنگے, جی, اور بے شمار ٹورسٹ آتے ہیں وہ ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہ جو علاقہ ہے ابا صاحب والا, یہ اتنا ڈیسولیٹ ہے کہ وہاں آپ امیجن کریں کہ آپ اتریں تو وہاں دیے جل رہے ہوں, ہلکا پھلکا کھانے کا انتظام ہو, تو وہ ماحول کیسا جادو بنا ہو. بالکل آپ نے صحیح اس کو امیجن کیا, اور میں بھی ابھی امیجن کر رہا ہوں کہ وہ کیسا لگے گا. 20,000 سے زیادہ ہمارے پاس آرکیولوجیکل سائٹ ہیں, اور وہ سائٹ ہیں جو ہم نے ڈاکومنٹ کی ہیں صرف خیبر پختونخوا میں. اور یہ بھی عشق کی داستان ہے, آپ کے عشق کی, جو آپ نے لینڈ آف گندھارا, یہ فوٹوگرافک جرنی میں نے ابھی اس کا دیکھا ہے. اور میرے لیے بہت پشاور کی یہ وزٹ جو ہے, دا پشاور پیپل یا اس خطے کے لوگ, دے ہیو اے ویری رچ
انہیریٹنس، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے مائنس نہیں کیے مختلف کہ جی یہ ہمارا اور یہ فلاں ہے۔ اگر اس خطے پہ اس تہذیب نے جنم لیا ہے، اور کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ بھی اسی تہذیب سے متعلق تھے، تو اس کو آج اون کرنا جو ہے وہ گویا آپ خود انرچ ہوتے ہیں کلچرلی، یو بیکم امپورٹنٹ۔ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم ایک کانسیپٹ ہے کہ جی گندھارا میں جو ہم نے کاپی کیا گریکس کو، ان کے اپالو کو، تو ایسا نہیں ہے۔ موسٹ پرابلی انہوں نے یہاں کے جو دیوی دیوتا تھے شیو وغیرہ یا باقی اور ان کو کاپی کیا۔ یہ مختلف غلط فہمیاں تب ہی ظاہر ہو سکتی ہیں جب ہمارے اپنی سرزمین پر ڈاکٹر عبدالصمد جیسے لوگ پیدا ہوں اور وہ ان کے بارے میں کام کریں۔ تو بہرحال لیٹس سی کہ آئندہ کب اور کون مجھے ورگلائے گا، اور یہاں پہ جو پتن کا ہار ہے جب وہ ڈسپلے پہ ہوا، یا یہ کنشک کی جو کیسکیٹ ہے یہ اوریجنل آئی، تب میں انشاءاللہ پھر ورگلایا جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔